جی اگلا سوال، قرآن میں کافی جگہ خدا نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اپنے لیے جی ہر کہہ کر کسی چیز کو واضح کیا گیا ہے، حالانکہ خدا ایک ہے، پھر ہم کیوں استعمال آپ ایک آدمی کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، چاہیے خدا السلام علیکم، دو کو کہتے ہیں السلام علیکما، کہ جمع ہوتے تین یا زیادہ ہوتے تو کہتے ہیں السلام علیکم، جب ایک کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم آپ پر سلام، یہاں جمع تصویر کیوں ہوتے تعظیماً؟ تو جب ہم ایک دوسرے کی تعظیم کر سکتے ہیں کہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو شاہوں کا شاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر وہ اپنے بارے میں فرمائے ہم نے یہ کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم مارتے ہیں، ہم گراتے ہیں، ہم رزق دیتے ہیں، ہم نظام قدرت چلاتے ہیں، ہم اگر اللہ ہم کہہ دے تو ذات کو تو ایک ہے، ہمیں حکم ہے جب اللہ سے بات کرو واحد کا صیغہ استعمال کرو، یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ وہ نہ دے، تاکہ شبہ نہ ہو کہ خدا زیادہ ہے۔ بندوں کو حکم ہے کہ جب اللہ سے خطاب کرو تو واحد کا صیغہ استعمال کرو، مفرد کا، اے اللہ یوں کر، اے اللہ اس طرح نہ کر، ہم یہ نہیں کہتے اے اللہ اس طرح فرمائیں، اس طرح کریں، اس طرح کرو، نہ، جمع کا صیغہ ہم نہیں استعمال کر سکتے تاکہ شرک کا شیبہ بھی نہ پایا جائے، لیکن اللہ کو حق پہنچتا ہے وہ آنا فرمائے یا نحن فرمائے، آنا فرمائے یا انا فرمائے، لیکن جو یہ اطاعت کرنے والے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب اللہ جمع کا صیغہ استعمال کرے تو ایک اللہ مراد ہوتے ہیں کہ باقی پانچ تنخواہ، ولا تحزن، نہ خوف کر نہ حزن کر، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم تیرا بیٹا تجھے واپس کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ آنا، میں، انا، وہاں قرآن میں ہے میں کرتا ہوں، وہاں وہ اکیلا مراد ہے، اور جہاں ہم کہیں وہ تنہا نہیں، ہم 14 شامل ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یعنی ایک میں تھا، ایک نبی تھا جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ میرا حبیب، یہ قرآن میرا کلام ہے، یہ جبریل لے کر آیا تیرے سینہ پر، تیرے قلب مقدس پر، تاکہ تو لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن جائے۔ کہ انا کا معنی ہے ایک اللہ، ایک مولا علی، ایک پیغمبر، ایک امام حسن، ایک امام حسین، ہم نے، اے رسول، ہم نے یعنی میں نے اور تو نے، علی نے، حسن نے، حسین نے قرآن نازل کیا تیرے اوپر۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ضلالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ہماری قوم کا مزاج اتنا تباہ کر دیا بے دین مقررین نے کہ قوم کو مشرک بھی بنا دیا اور جاہل بھی بنا دیا، اگر عقل مندوں کی بات میں کوئی ایسی بات تو اس کو پاگل خانے میں بند کر دیا۔